رئیس العساکر جانگشیر ایبک بلاد مصر کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا تھا۔ الملک الاشرف موسیٰ محض نام کا ہی سلطان تھا۔ جانگشیر ایبک پہلا مملوک فرد تھا جسے اتنے وسیع اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ اس نے تیزی سے بگڑے ہوئے ملکی حالات کو سہارا دیا اور بلاد مصر کے طول و عرض میں امن کی فضا قائم کر دی۔ اسے کئی باغی ایوبی شہزادوں کی سرکوبی کی ضرورت بھی پیش آئی جو سلطانی کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے۔ اس کے دور میں مملوک امراء کی جمعیت بہت زیادہ فعال ہو گئی تھی۔ اس نے فارس الدین نقطائی اور بیبرس کو اعلیٰ خدمات کے پیش نظر اعلیٰ مناصب پر لا بٹھایا۔ مصری امراء کا دربار سلطانی میں اثر و رسوخ دن بدن کم ہو رہا تھا، جس کی انہیں تشویش لاحق تھی۔ ان میں سے کئی جانگشیر ایبک کی مخالفت میں اٹھے، مگر مملوک امراء نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کی املاک ضبط کر لی گئیں اور ساتھیوں سمیت انہیں زندان خانے میں ڈال دیا گیا۔ کچھ امراء نے تو بھاری تاوان ادا کر کے زندان خانے سے آزادی حاصل کر لی اور ہمیشہ اطاعت کرنے کا عہد لکھ دیا۔ جو ایسا نہ کر سکے وہ ہمیشہ کے لیے زندان کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ نو عمر ایوبی سلطان الملک الاشرف موسیٰ عیش میں مبتلا رہا۔ اسے کبوتر بازی کے شوق نے گھیر لیا۔ شاہی محل اس کی خواہش پر کبوتر خانہ بن کر رہ گیا۔ مصری امراء اپنے سلطان کے مشغلے کے لیے قیمتی اور نادر کبوتر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے اور ان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا کر انعام و اکرام حاصل کرتے۔ شاہی خزانہ نو عمر سلطان کے اس فضول شوق پر بے دریغ اڑنے لگا۔ رئیس العساکر جانگشیر یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر اس نے نو عمر سلطان کی تربیت و اصلاح کی جانب کبھی توجہ نہیں دی، حالانکہ اس سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ نو عمر سلطان کو اس قابل بنائے گا کہ وہ سلطنت کے نظام کو بخوبی چلا سکے۔ ملکہ شجرت الدر بھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنی دوربین نگاہوں سے ایوبی خاندان کے اقبال کا سورج غروب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ 649 ہجری میں الملک الناصر صلاح الدین یوسف نے صلیبی لشکروں کے ساتھ اتحاد کر کے بلاد مصر پر دھاوا بول دیا۔ وہ بلاد مصر کو بھی اپنی مملکت میں شامل کرنے کا خواہاں تھا۔ وہ 20,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر بلاد مصر میں داخل ہوا۔ جانگشیر ایبک کو بروقت اطلاع مل گئی اور اس نے جوابی کارروائی کر کے غزہ کے مقام پر انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ مملوک فوج کو الملک الناصر صلاح الدین یوسف سے زیادہ صلیبی سپاہیوں کی آمد پر غم و غصہ تھا۔ صلیبی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد میدان جنگ میں مملوکوں کے غیظ و غضب کی بھینٹ چڑھ گئی۔ صورتحال اپنے خلاف دیکھ کر انہوں نے میدان سے راہ فرار اختیار کی۔ الملک الناصر کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ مصالحت کر کے واپس لوٹ جاتا۔ اس جنگ میں بیبرس کی کارکردگی اتنی نمایاں تھی کہ اسے ترقی دے کر 100 دستوں کا سالار بنا دیا گیا۔ بیبرس کی ترقی پر فارس الدین نقطائی بے حد خوش ہوا۔ اس جنگ کی کامیابی کے بعد بیبرس کو باقاعدہ دربار میں عہدہ دیا گیا اور اس کی نشست لگائی گئی۔ الملک الناصر نے اس جنگ کو اپنے ہمزاد بھائی الملک المعظم توران شاہ کے قتل کا بدلہ قرار دیا تھا، مگر وہ بدلہ لینے میں ناکام رہا۔ اس بڑی جنگ کے بعد مصری امراء کا جانگشیر ایبک پر اعتماد بڑھ گیا۔ بہت سے ایسے امراء جو دل میں اس کے لیے کینہ رکھتے تھے مخالفت سے باز آ گئے۔ 650 ہجری میں دوسری بار الملک الناصر صلاح الدین یوسف ایک جرار لشکر کے ساتھ بلاد مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ اپنی سابقہ حزمیت کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ جانگشیر ایبک نے فارس الدین نقطائی کو سالار اعلیٰ بنا کر ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ دونوں لشکروں میں لڑائی کا آغاز ہوا تو لاشوں کے انبار لگنے لگے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ صلیبی سپاہ اپنے عہد و پیمان کے مطابق پوری تندہی سے الملک الناصر کا ساتھ دے رہی تھی۔ لڑائی طول کھینچنے لگی تو فارس الدین نقطائی نے بیبرس اور احمد چولاک کی مدد سے پے در پے ایسے حملوں کا سلسلہ شروع کیا کہ جلد ہی الملک الناصر کو اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی افواج کو جوش دلاتا رہا، مگر 25ویں دن کی لڑائی میں پانسا پوری طرح اس کے خلاف پلٹ گیا۔ اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مجبوراً اس نے پسپائی اختیار کی اور کئی منزلیں پیچھے ہٹ کر دوبارہ منظم ہونے لگا۔
وہ ابھی دوبارہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ خلیفہ مستعصم باللہ نے مداخلت کرتے ہوئے جانبین کو جنگ بندی کا حکم دے دیا۔ دربار خلافت کی طرف سے قاضی عز الدین کو ثالث مقرر کیا گیا۔ ان کے فیصلے کے تحت دونوں فریقین نے آپس میں صلح کر لی اور بلاد مصر کی حکومت کو دریائے اردن تک تسلیم کر لیا گیا۔ دونوں فریقین نے یہ عہد بھی کیا کہ وہ آئندہ صلیبیوں کے مقابلے میں متحد رہیں گے۔ 652 ہجری میں ملکہ شجرۃ الدر نے شریک سلطان جانگشیر ایبک سے تنہائی میں ملاقات کی اور اس کی توجہ نو عمر سلطان کی جانب مبذول کرائی کہ بیت المال کی رقم کو یوں برباد ہونے سے بچایا جائے، اور یہ مشورہ بھی دیا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم سلطان الملک الاشرف موسیٰ کو معزول کر کے خود یہ عہدہ سلطانی سنبھال لو۔ جانگشیر ایبک نے اس ضمن میں مملوک و مصری عمراء اور مجلس انتخاب کی مخالفت کا خدشہ ظاہر کیا۔ ملکہ شجرۃ الدر نے اسے اپنی عسکری قوت کے استعمال کا مشورہ دیا۔ یہ بات جانگشیر ایبک کے دل کو لگی اور اس نے خاص مملوک عمراء سے اس ضمن میں مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ فارس الدین اکتائی نے ساتھ دینے کے لیے یہ شرط باندھی کہ اسے فوج میں نائب سالار بنا دیا جائے۔ جانگشیر ایبک نے 500 دستوں کی سالاری پر اسے راضی کر لیا۔ اسی طرح مختلف عمراء کی شرائط پوری کرنے کے وعدے پر ان کی وفاداریاں حاصل کر لی گئیں۔ اگلی صبح برکائی خان اپنے خیمے اکھڑوا کر چلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ متی الدین کو زرگامی قبیلے نے اس کا گھوڑا واپس کر دیا تھا۔ زرگامی سردار بھی وہاں موجود تھا۔ اسی دوران فوناجو خان بھی وہاں چلا آیا۔ متی الدین رات کو ہی فوناجو خان سے ہونے والی بات چیت برکائی کے علم میں لا چکا تھا۔ برکائی خان اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر متوجہ ہوا۔ فوناجو خان نے آ کر اسے حسب سابق تعظیم دی اور ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی۔ مجھے تمہیں ساتھ لے جانے میں کوئی تعرض نہیں، البتہ تمہیں اپنے والدین اور سردار سے اجازت لینا ہوگی، برکائی خان نے جواب دیا۔ فوناجو خان رات ہی اپنے باپ کو اس سلسلے میں رضامند کر چکا تھا، چنانچہ اس کا باپ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا بولا، خان زادے، میری جانب سے اسے پوری اجازت ہے۔ زرگامی سردار نے بھی اس کی تقلید میں رضامندی کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ برکائی خان اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ ان لوگوں سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے روانگی اختیار کی۔ فوناجو خان کو ایک طاقتور گھوڑا فراہم کیا گیا تھا۔ جب وہ کود کر اس پر سوار ہوا، گھوڑا بری طرح انحنا اٹھا۔ متی الدین کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ برکائی خان اس کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگا۔ زرگامی لوگ بھی لطف اندوز ہوئے۔ فوناجو خان نے اچھی طرح سنبھل کر بیٹھنے کے بعد سب کی جانب حیرت بری نگاہوں سے دیکھا اور معاملے کو سمجھ کر تھوڑا سا خفیف ہو گیا۔ برکائی خان نے نعرہ بلند کیا اور گھوڑوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ زرگامی بستی سے نکل کر اردو زرین کے دارالحکومت سرائے کی جانب بڑھنے لگا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی وہ اپنے طے کردہ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ برکائی خان نے ایک چھوٹے سے چشمے کے دامن میں پڑاؤ ڈالا تاکہ شب بسری کی جا سکے۔ تمام سفر کے دوران کسی کو بھی بات چیت کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ فوناجو خان کی خاموشی متی الدین کو یکسر پریشان کیے دے رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھ آیا۔ سپاہی خیمے گاڑنے میں مصروف تھے، جبکہ برکائی خان خیمے لگانے والوں کے پاس کھڑا انہیں ہدایات دے رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اتنی خاموشی؟ فوناجو خان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس نے انکار میں گردن ہلائی۔ کوئی بات نہیں، خواہ خواہ پریشان نہ ہو۔ تھک گئے ہو کیا؟ ہاں، گھوڑے کی پیٹھ پر کبھی اتنا طویل سفر نہیں کیا، اس لیے تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وزن کم کرنے کی کوشش کرو، اگر ایسے ہی پھیلتے رہے۔ ویسے مجھے اس گھوڑے پر بڑا ترس آ رہا ہے۔ سوچ رہا ہوگا کہ یہ مجھ پر کس جرم کی سزا لاد دی گئی ہے۔ تم بے فکر رہو، گھوڑے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بڑا سخت جان جانور ہے، اور اگر اسے کچھ ہو بھی گیا تو تمہارا گھوڑا کس مرض کی دوا ہے؟ اچھا، ابھی تک تمہاری حریص نگاہیں میرے گھوڑے پر ہیں، متی الدین آنکھیں نکالتا ہوا بولا۔ فوناجو خان اس کی بات پر دیدے مٹکانے لگا۔ اپنے آپ میں رہو، سمجھے؟
میں ہجوم کا لحاظ کیے بغیر ہی بڑھ پڑوں گا۔ مات کھا جاؤ گے متی الدین۔ دوستوں میں مات کیسی؟ متی الدین بگڑ کر بولا۔ فناجو خان اس کی بات پر دانت نکالنے لگا۔ خود کو کمزور پا کر خوب آڑ نکالی ہے۔ دیکھو مجھے غصہ نہ دلاؤ، اب تو میں یہ پوچھنے کا حقدار ہوں کہ بھائی خیریت ہے؟ یوں آگ بگولا کیوں ہو رہے ہو؟ متی الدین اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ اسی دوران برکائی خان اس طرف نکل آیا۔ سپاہی خیموں کے کام سے فارغ ہو کر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ برکائی خان کو دیکھ کر فوناجو خان یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے تعظیم پیش کی۔ برکائی خان نے اس کی حرکت کو ناپسند کرتے ہوئے کہا، دیکھو فوناجو، اس تعظیم وغیرہ کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔ میں کوئی خود پسند یا خوشامد پرست شخص نہیں کہ بار بار کی تعظیم ہضم کر سکوں۔ میں تمہیں آخری بار ہدایت کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ یاد رکھو کہ میں اپنے ساتھ لوگوں کا اجتماع صرف اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھے اپنی ذات پر پورا بھروسہ ہے اور ان کی موجودگی میرے یقین کو کمزور کرتی ہے۔ میرے ساتھ جو بھی رہتا ہے وہ یا تو میرا دوست ہو سکتا ہے یا میرا بھائی، اس لیے تمہیں اس امر کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر تم اس پر رضامند نہیں ہو تو تم مجھ سے آگے نکل جاؤ یا میرے پیچھے پیچھے سفر کرو۔ دوسرا، سرائے پہنچ کر مجھ سے رابطہ کر لینا، میں تمہاری ہر جائز خواہش کو پوری کر دوں گا۔ میں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکوں گا۔ فناجو خان دو ٹوک انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم میرے آگے یا عقب میں سفر کرو۔ برکائی خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی سفر کرے گا۔ متی الدین نے فوراً مداخلت کی۔ برکائی خان نے اس پر تیز نگاہ ڈالی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ان حرکتوں سے عاجز آ چکا ہوں۔ مجھے ان سے گھن آتی ہے، اور میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک رکھے تو میں یہی سمجھوں گا کہ وہ مجھے چڑھا رہا ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ متی الدین نے اس کی حمایت کی۔ فناجو خان خاموش کھڑا رہا۔ دیکھو، برکائی نرمی سے بولا، میں کان زیادہ ضرور ہوں، مگر اب میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ میں سب لوگوں کو اپنے برابر سمجھتا ہوں۔ میں کسی سے افضل و اعلیٰ نہیں، اور یہ عادت اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میرے اندر پائی جاتی تھی۔ اس پر میرا کوئی زور نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ناراض کروں، مگر یہ میری فطرت کا خاصہ بن چکی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ فناجو خان آہستگی سے بولا، میں پوری کوشش کروں گا۔ برکائی خان تھوڑی دیر تک اسے سمجھاتا رہا، پھر سپاہیوں کی جانب چلا گیا جہاں کھانا تیاری کے قریب تھا۔ متی الدین نے بھی فناجو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ 652 ہجری میں مجلس انتخاب اور امراء و عمائدین کے باہمی مشورے پر نوعمر سلطان الملک الاشرف موسیٰ کو منصب سلطانی سے معزول کرنے کا فیصلہ طے ہو گیا۔ نوعمر سلطان کو جب اس امر کی خبر ہوئی تو وہ خود اپنے خاص اعزاز کے ساتھ وہاں چلا آیا، اور اس نے استدعا کی کہ اسے یوں ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، بلکہ وہ خود کاروبار حکومت سے دستبردار ہو جائے گا۔ عمرا نے اسے معزول کرنے کے بجائے اس کی درخواست کو منظور کر لیا، اور اس نے بڑے دربار میں اپنی کمسنی اور امور اقتدار سے بیزاری کا عذر پیش کرتے ہوئے یمن کو روانگی کا مژدہ سنایا۔ ایوبی خاندان کے خیرخواہ عمرا نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے اور اپنا مستقبل تاریک نہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس پر کسی قسم کا دباؤ ہے تو وہ بیان کرے، اس کا سدباب کیا جائے گا۔ مگر سلطان اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا، اور اسی رات پوشیدہ طور پر یمن روانہ ہو گیا، جہاں اس کے ننہالی رشتہ دار موجود تھے۔ بلاد مصر میں الملک الاشرف موسیٰ ایوبی خاندان کا آخری حکمران ثابت ہوا۔ اس نے جانشیر ایبک کے ساتھ 4 سال تک مشترکہ حکومت کی۔ اس کی دستبرداری کے ساتھ ہی بلاد مصر میں ایوبی خاندان کی حکومت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ مجلس انتخاب نے طے شدہ منصوبے کے تحت تیسرے روز رئیس العساکر جانشیر ایبک کو اپنا سلطان تسلیم کر لیا۔ اسے الملک المعز کا خطاب دیا گیا۔ جانشیر ایبک کا تعلق بیری ممالک میں سے تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی بیری ممالک کو
اپنے زیادہ قریب کیا اور ان کے اثر و رسوخ کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ملکہ شجرۃ الدر کے حسن اور اعلیٰ ذہانت سے وہ بے حد متاثر تھا۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح ملکہ شجرۃ الدر اس کا مستقل ساتھ دینے پر رضامند ہو جائے۔ ملکہ شجرۃ الدر ایک عرصے سے شاہی وظیفہ پا رہی تھی۔ وظیفے کی رقم سے اس نے قاہرہ میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا اور اس کے پہلو میں مسجد تعمیر کرائی تھی۔ فارس الدین اکتائی نے سلطان الملک المعز کی خواہش اس کے گوش گزار کی، جسے اس نے بڑی فراخ دلی سے قبول کر لیا۔ 652 ہجری میں ملکہ شجرۃ الدر نے سلطان الملک المعز سے نکاح کر لیا اور ایک بار پھر عنان اقتدار کی شریک بن گئی۔ سلطان الملک المعز چونکہ بے حد شجاع اور سپاہی قسم کا شخص تھا، اس لیے اس نے قصد کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو وسعت دے۔ اس کی نگاہیں بلاد شرقیہ اور شام پر جا رکیں، جہاں الملک الناصر صلاح الدین یوسف خود مختار سلطان تھا اور ماضی میں اس سے 2 بار ہضمیت اٹھا چکا تھا۔ برکائی خان کئی دن کی مسافت کے بعد اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ سرائے پہنچا۔ اس نے شاہی محل جانے کے بجائے شیخ نور الدین کے گھر کا رخ کیا تاکہ متی الدین کو غمزدہ باپ سے ملا کر اس کے دل میں پیدا ہونے والی غلط فہمی کا ازالہ کر سکے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو رخصت کیا اور فناجو خان اور متی الدین کے ساتھ نور الدین کے گھر چلا آیا۔ فناجو خان کافی حد تک بدل گیا تھا۔ اس نے کافی کوشش کے بعد خود کو یہ باور کرایا تھا کہ برکائی خان صرف شہزادہ ہی نہیں بلکہ اس کا دوست اور بھائی بھی ہے۔ نور الدین اپنے گمشدہ بیٹے کو طویل عرصے کے بعد سامنے پا کر بے خود سا ہو گیا۔ اس نے متی الدین کو بھینچ کر سینے سے لگایا تاکہ خود کو یقین دلا سکے کہ اس کا بیٹا حقیقتاً اس کے پاس موجود ہے اور اس کی آنکھیں اسے جاگتے میں خواب نہیں دکھا رہیں۔ یقین آیا تو اس کا دل برکائی خان کے لیے شکرگزاری کے جذبات سے معمور ہو گیا۔ برکائی خان باپ بیٹے کے ملن سے روحانی خوشی محسوس کر رہا تھا، جبکہ موٹا فناجو خان ایک جانب لاتعلق کھڑا عجیب نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نور الدین نے ان سب کے لیے خاطر مدارت کا اہتمام کیا۔ وہ یوں بھاگ بھاگ کر ہدایات دے رہا تھا جیسے اس کی بوڑھی ہڈیوں میں پھر سے جوانی پلٹ آئی ہو۔ برکائی خان تکلفات میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مگر وہ نور الدین کی اجازت کے بغیر وہاں سے رخصت بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجبوراً وہ کعوہ کے دور تک وہیں رکا رہا۔ اس دوران کئی موضوعات چھڑے۔ نور الدین نے اچانک کونائی خان کے قتل کا معاملہ چھیڑ دیا، جس میں برکائی خان کا نام لیا جاتا رہا تھا۔ متی الدین بھی کونائی خان کے نام پر چونک اٹھا اور طرح طرح کے سوال کرنے لگا۔ برکائی خان کونائی خان کے قتل کے بارے میں جاننے کے بعد بخوبی سمجھ گیا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ خان اعظم باتو خان نے اسی مقصد کے لیے اسے منظر سے ہٹایا تھا کہ کونائی خان کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ جب نور الدین نے کونائی خان کے قتل کے الزام میں اس کی بیٹی گلوکوش کی گرفتاری اور اچانک اغوا کے بارے میں بیان کیا تو متی الدین کا دل ایک لمحہ کے لیے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ برکائی خان نے سنجیدگی کے ساتھ پورا واقعہ سنا۔ اسے کسر شاہی پہنچنے کی جو عجلت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ سوالات اٹھتے تو پھر ان کی وضاحت کا آغاز ہو جاتا۔ اسی طرح شام کا وقت ہو گیا۔ برکائی خان نے فناجو خان کو متی الدین کے پاس قیام کرنے کی ہدایت دی اور خود شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ باتو خان سے اس سلسلے میں ضروری امور پر بات کرنا چاہتا تھا۔ متی الدین گلوکوش کی گمشدگی پر گھلا جا رہا تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ اسی وقت گھر کی دہلیز عبور کر چکا ہوتا۔ اتنے عرصے کے بعد گھر واپس لوٹنے پر وہ گھر والوں کے حصار میں پھنس کر رہ گیا۔ شیخ نور الدین اس دن خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ فناجو خان کے لیے یہ سب کچھ نیا نیا سا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایک شام سلطان الملک المعز دربار کے شاہی امور سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دربار کے باہر موجود محافظوں نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا۔ یہ حفاظتی لحاظ سے ایک قدم تھا کہ کوئی سلطان کے قریب پہنچ کر اس پر حملہ آور نہ ہو جائے۔
سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ ابھی چند قدم طے کر پایا تھا کہ سامنے کی جانب سے 30 آدمیوں کا ایک گروہ اس کی جانب بڑھا۔ وہ سب سفید لباس اور سفید عماموں میں ملبوس تھے۔ سلطان انہیں اچانک سامنے پا کر پریشان دکھائی دینے لگا۔ اس نے وہیں رک کر محافظ دستے کے امیر کو ان کی جانب بھیجا کہ وہ ان سے آنے کی وجہ دریافت کریں۔ امیر نے انہیں کچھ دور روک کر وجہ دریافت کرنا چاہی کہ ان میں سے ایک شخص نے خنجر کے کاری وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان الملک المعز بوکھلا اٹھا۔ اسے اتنے بڑے قدم کی توقع نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے محافظ دستے کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور خود ان کے بیچ میں سے نکل کر دربار کے صدر دروازے کے چبوترے پر جا کھڑا ہوا۔ محافظ دستہ جس کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، اپنی اپنی تلواریں سوند کر ان پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ گروہ پہلے ہی سے صورتحال کے مطابق منصوبہ بندی کر کے آیا تھا۔ انہوں نے محافظوں سے لڑائی میں پوری شجاعت و جانفشانی کا مظاہرہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں محافظ دستہ کمزور پڑتا دکھائی دینے لگا۔ یہ دیکھ کر سلطان الملک المعز کی جان پر بن آئی۔ اس نے چبوترے پر کھڑے کھڑے دیگر لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ دربار کافی دیر پہلے برخاست کیا جا چکا تھا، اس لیے وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ اسی دوران ایک شخص اس کے گروہ کے عقب میں دربار کی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ شکل و صورت سے متوسط طبقے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ وہ جو ہی اندر کی جانب مڑا تو وہاں کچھ لوگوں کو متصادم دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے میں اسے زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور نعرہ لگاتا ہوا تیزی سے سفید پوشوں کی جانب بڑھا۔ سفید پوشوں نے اپنے عقب میں نعرہ کی آواز سن کر ادھر توجہ کی اور وہاں صرف ایک شخص کو پا کر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ان کی ساری توجہ شاہی محافظوں پر مرکوز تھی۔ اس شخص کے قریب پہنچنے پر ایک سفید پوش اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر اس سے مقابلہ کرنے پر اتر آیا۔ نووارد شمشیر زنی میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے چند ساحتوں میں ہی اس سفید پوش کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر سفید پوشوں نے اس پر پورے زور سے حملہ کر دیا۔ اب وہ بچے کچے محافظوں اور نووارد دونوں سے نبرد آزما تھے۔ نووارد ایک عالی حوصلہ جوان تھا۔ اس کی ہمت اور شجاعت دیکھ کر محافظوں کی کمزور پڑتی ہمت بھی بحال ہو گئی۔ سلطان الملک المعز یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نووارد کی مہارت دیکھ کر اس کے لبوں سے بے اختیار تحسین آمیز جملے نکلنے لگے۔ چند ہی ساعتوں میں بازی پلٹ گئی۔ 22 سفید پوش ہلاک کر دیے گئے، جبکہ 8 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ محافظوں میں سے نصف سے زائد ہلاک ہوئے۔ نووارد کی اچانک آمد سے سلطان المعز کی جان بچ گئی تھی۔ یہ سفید پوش باطنی فدائی تھے، جنہوں نے بلاد مصر میں دوبارہ فاطمی حکومت قائم کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یہ لوگ ایسے ہی اچانک رئیسان و عمائدین سلطنت کو ہلاک کیا کرتے تھے۔ سلطان الملک المعز قاہرہ میں ان کی موجودگی سے بے خبر رہا، جس کے باعث وہ ایک ناکام حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گرفتار کیے گئے باطنی مجرموں کو سرعام سزا دی گئی اور ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ باطنیوں سے فارغ ہو کر سلطان الملک المعز نے اس نووارد کو اپنے شاہی محل میں طلب کیا، جس کی بروقت آمد کی بدولت وہ باطنی شر سے محفوظ رہا تھا۔ وہ اجنبی جب اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے تعظیم دی اور مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ نوجوان، تم کون ہو؟ سلطان نے سوال کیا۔ سلطان محترم، میں ایک غلام ہوں اور میرا نام محمود ہے۔ میں اپنے آقا احمد عبداللہ قطوزی کے ہمراہ یمن سے تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ تم اس وقت دربار کی جانب کیا کرنے آئے تھے؟ سلطان الملک المعز نے سوال کیا۔ میں اپنے آقا کی ہدایت پر آج صبح کچھ سامان بازار لے گیا تھا اور وہاں کے ایک تاجر سے بات چیت کے بعد اسے بیچ دیا۔ اس نے رقم کی ادائیگی میں کچھ مہلت طلب کی۔ میں نے اسے زور تک کی مہلت دی کہ اس کے بعد میرے آقا نے واپسی اختیار کرنا تھی۔ ظہر کی نماز کے فوراً بعد میں اس کے پاس پہنچا کہ رقم لے کر روانہ ہو سکوں، تو اس نے بے ایمانی اختیار کی اور مجھ سے مال تک لینے سے منکر ہو گیا۔ میرے پاس اس کا لکھا ہوا ایک کاغذ محفوظ تھا جو اس نے صبح مجھے لکھ کر دیا تھا۔
میں نے اسے بار بار دیانتداری کی ترغیب دینا چاہی، مگر وہ آگ بگلا ہو کر میرے ساتھ لڑنے بڑنے پر اتر آیا۔ یہ دیکھ کر میں شکایت کی نیت سے کوتوال شہر کے پاس پہنچا۔ اس نے سارا ماجرا سننے کے بعد اسی تاجر کی حمایت کی اور مجھے خاموشی سے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا۔ میں نے وہاں سے نکل کر قاضی کے پاس شکایت کی کوشش کی، مگر معلوم ہوا کہ وہ اپنے امور نپٹا کر گھر جا چکے ہیں۔ مجھے اس دوران اور کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے آقا کو اس امر کی خبر دیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ دربار عالیہ سے براہ راست رجوع کروں۔ اسی نیت سے میں دربار کی جانب آ نکلا، مگر وہاں کچھ اور ہی معاملہ پایا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تمہاری آمد سے فتنہ کا فوری سدباب ہو گیا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ میرے لیے تو تم مدد خداوندی بن کر آئے ہو۔ سلطان الملک المعز نے کہا، تم اس تاجر کا نام میرے حاجب کو لکھوا دو، میں اس معاملے کو خود دیکھوں گا۔ دوسرا، اپنے آقا کی قیامگاہ کے بارے میں باخبر کر دو تاکہ اسے اطلاع پہنچا دی جائے کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ محمود ایک یمنی رئیس احمد عبداللہ کتوزی کا غلام تھا، جس نے اسے یمن کے بازار سے خریدا تھا اور تجارت کے لیے ان دنوں مصر آیا ہوا تھا۔ محمود کا تعلق خوارزم کے شاہی خاندان سے تھا اور وہ آخری سلطان جلال الدین خوارزم کا بھانجا تھا۔ تاتاریوں نے اسے 9 عمری میں گرفتار کر دیا تھا اور دوسرے 9 عمر قیدیوں کی طرح غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو تاتاریوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے دیکھا تھا اور تاتاریوں کی بربریت سے خوفزدہ تھا۔ احمد عبداللہ کتوزی کو اسے خریدنے کے بعد جب اس کے خاندانی پس منظر کا علم ہوا تو اس نے محمود کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور تمام دنیاوی اور دینی علوم کی تعلیمات دلائیں۔ وہ اسے غلام سمجھنے کے بجائے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ سلطان الملک المعز نے احمد عبداللہ کتوزی کو طلب کیا اور تمام معاملے کی چھان بین ہونے کے بعد تاجر سے سامان کی رقم دلوائی اور تاجر پر بددیانتی کے جرم میں بھاری جرمانہ بھی عائد کیا۔ سلطان الملک المعز غلام محمود کی شجاعت اور بہادری کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کر چکا تھا، اس لیے وہ اس سے خاصا متاثر دکھائی دیتا تھا۔ اس نے احمد عبداللہ کتوزی سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس غلام کا تعلق سلطنت خیوہ کے شاہی خاندان سے ہے تو اس کے دل میں محمود کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اسے احمد عبداللہ کتوزی کے پاس نہیں رہنے دے گا، لہٰذا ایک خطیر رقم کے عوض اس نے محمود کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ احمد عبداللہ کتوزی سلطانوں کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سلطان کے حضور تحفتاً پیش کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اسے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو سلطانی مزاج برم بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا محمود سے دستبرداری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ سلطان نے اس کی دلجوئی کے لیے خاصی رقم نظر کی اور یوں محمود سلطان کے حاشیہ برداروں کی صف میں شامل کر دیا گیا۔ علوم دینی اور دنیاوی میں خاص لیاقت رکھنے کے باعث جلد ہی محمود سلطان کا معتمد خاص بن گیا تھا۔ اس کا خاندانی نام بھی سیف الدین بحال کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے نام سیف الدین کے ساتھ اپنی غلامی کی یادگار محمود کو بھی برقرار رکھا۔ سلطان الملک المعز اسے اکثر کتوزی کے نام سے بھی پکارا کرتا تھا، جو کہ اس کے آقا کے قبیلے کا نام تھا۔ اس نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ آقا کی نسبت کو بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ مملوک امراء سیف الدین کتوزی کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے، البتہ اس کی لیاقت و قابلیت کے مترف ضرور تھے۔ 653 ہجری کے آخر میں سلطان الملک المعز نے سیف الدین محمود کتوزی کی قابلیت و لیاقت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے بیٹے کمسن نور الدین کا اتالیق مقرر کیا۔ سیف الدین محمود کو جب یہ منصب حاصل ہوا تو اس کے اختیارات کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے تک محض ایک بے اختیار غلام ہوا کرتا تھا، مگر اب وہ مصری و مملوک امراء کے طبقے میں سب سے زیادہ باعزت اور بااختیار شخص بن چکا تھا۔ اکثر مواقع پر امراء کی جماعت بھی اس کی مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی۔